Subscribe to my channel and hit the bell icon so you never miss any video from my channel. یہ حرام کیے اور حرام کمائی کا خمس بھی حرام ہوتا ہے. اس زمانے کے شیعوں کو کہہ رہے ہیں. کل کی مجلس میں نے شاید اشارہ کیا نا کہ جب وہ خاتون رسول کے پاس آئی اور کہنے لگی یا رسول اللہ یہ کھانا میں آپ کے لیے میرے فرمایا حلال ہے کہ نہیں ہے؟ کہ یا رسول اللہ اپنی محنت سے کماتی ہوں, بازاروں میں جاتی ہوں, 10 فروشی کرتی ہوں, چیزیں جا کے مارکیٹ میں بیچتی ہوں. کہ تم محنت سے گئی ہے حلال ہے, لیکن یہ بتا جب تم ان چیزوں کو بیچ رہی تھی اور مسجد سے اذان کی آواز آ رہی تھی کیا تم نے اپنے کاروبار کو بند کیا اور مسجد میں گئی کہ نہیں گئی؟ کہ یا رسول اللہ نہیں, میں نے اپنے کام کو جاری رکھا تھا, میں نے بعد میں جا کے نماز پڑھی. فرمایا ہاں یہ حلال ہے پر طیب نہیں ہے. کئی مومن کہتے ہیں مولانا پوری زندگی میں نے بچوں کو حلال کھلایا, لیکن بچہ ایسا کیوں بنا؟ بھائی حلال کھلایا لیکن تم نے طیب نہیں کھلایا تھا. یعنی اگر 2 عقل ہیں, اس پہ میرا پورا اشرا ہے, عقل اکنومیکلی عقل, کمانے والی عقل, دوسری عقل ہے بچانے والی عقل. کس چیز کو؟ آخرت کو بچانے. مومن وہ ہے جس کے پاس عقل معاش بھی ہو, یعنی کمانے والی عقل بھی ہو, اور اس کے پاس عقل معاد بھی ہو, قیامت کو بچانے والی عقل بھی ہو. اچھے بزنس مین بنو, اچھے تاجر بنو, بہترین جاب پہ چلے جاؤ, بہترین گھر لو, یہ تمہارا حق ہے. یہ کمانے والی عقل شیعہ کے پاس ہونی چاہیے. شیعہ وہ نہیں کہ صرف گھر میں بیٹھا رہے اور مسلح پہ نہیں, دونوں عقل اس کے پاس ہونی چاہیے. بہترین رزق کی تلاش میں بھی جاؤ, لیکن جب تلاش میں نکلو تو بچانے والی عقل کو بھی رکھنا. کہیں ایسا نہ ہو کمپلیٹ کمانے کے پیچھے چلا جائے اور اللہ کی مسجد کو بھول جائے. یہ ڈیوریشن آف ٹائم. اب حلالن طیبن طاہرہ, وہ تیسری منزل کون سی ہے؟ وہ اگلی منزل ہے. یعنی رزق حلال بھی ہو, اور جب رزق کما رہے ہو اللہ کے احکام کی اطاعت بھی کرو, بیچ میں مسجد بھی جاؤ, کسی بندے کی مدد بھی کرو. اب یہ ہو گیا طیب. تیسری منزل ہے طاہرہ. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. یہ رزق تب تک طاہر نہیں بنتا جب تک چادر تطہیر کے ساتھ منسلک نہیں ہو. کتنے بھی سجدے کرنے والے خوارج ہوں, رزق طاہر طیب, رزق حلال طیب ہو سکتا ہے, لیکن اگر علی سے منسلک نہیں ہے ان کا رزق طاہر نہیں ہے. اگر تیرے دل میں ولایت علی نہیں ہے رزق طاہر نہیں ہے. مطلب اس وجود کی ایکٹیویٹی الگ ٹاپک ہے, لیکن بات چھڑی ہے تو بیان کر رہا ہوں. مثال کے طور پہ آپ صبح 7 بجے اپنی جاب پہ جاتے ہو. اب اتنی دیر سے مجلس سنو گے تو جاب پہ تو جانا 7 بجے مشکل ہی ہوگا, لیکن اگر کوئی 7 بجے جاب پہ جائے, اب اس کے آفس اور اس کے درمیان فار ایگزامپل 2 آورز کا فاصلہ ہے. اب یہ کس رزق کی تلاش میں جا رہا ہے؟ رزق حلال کی تلاش میں جا رہا ہے. ایک حلال رزق محنت کشکی کر رہا ہے اور بچوں کے لیے کمانے جا رہا ہے. لیکن اس بٹوین دا 2 آورز, اس 2 گھنٹے کے بیچ میں جب یہ جا رہا ہے, اگر گاڑی میں گانا سن رہا ہے, اگر کسی نامحرم سے باتیں کر رہا ہے, اگر روڈ پہ کسی نامحرم کو دیکھ رہا ہے, کسی خاتون کو دیکھ کے مسکرا رہا ہے, اب رزق حلال کی تلاش میں تو جا رہا ہے, لیکن یہ طاہر نہیں ہے, یہ پاک نہیں ہے, یہ خود نجس ہے, اس کی آنکھیں نجس ہیں, اس کے ہاتھ نجس ہو چکے ہیں. تو جب تک خود کو پاک نہیں کرو گے اس رزق میں 3 کوالٹیاں نہیں آئیں گی, حلال بھی ہو طیب. اور جب یہ تینوں کوالٹیاں آ گئی تو میں نے کل بھی عرض کیا تھا پھر ایسی گودوں سے عباس جیسے بچے پیدا ہوتے ہیں. جس ماں کو خمینی جب پیدا ہوئے تو ان کی والدہ کا دودھ سوکھ گیا تھا. خمین میں انہوں نے بہت ڈھونڈا کہ ایسی دائی مل جائے جو بچے کو دودھ پلائے. جب ایک خاتون ملی تو انہوں نے اس پہ شرط رکھی کہ جب بھی میرے بچے کو دودھ پلاؤ گی تو وضو کی حالت میں دودھ پلاؤ گی. ایک دن بھی تیرا ایسا نہ ہو کہ بچوں کو دودھ پلاؤ. یہ اثرات ہوتے ہیں آپ کے بچوں پر. خواتین کیوں اپنی اولادوں کو ضائع کرتی ہیں؟ اگر وجود پاک ہوگا, باپ رزق پاک و طاہر کما کے لائے گا, ماں بھی اپنا کردار ایسا بنائے گی, پھر آپ دیکھیے آپ کے بچے شہید سبط جعفر جیسے بچے بنیں گے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد.